from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. عمران خان کی بہنوں نے پریس کانفرنس میں کیا حقائق آپ کے سامنے رکھے؟ دوسری خبر، امین علی گنڈاپور کو جرنیلوں نے دوبارہ لانچ کیا ہے، آپ یہ بات کیسے پہچانیں گے؟ ان دونوں موضوعات پر آپ کے ساتھ ذرا تفصیل سے بات رکھیں گے۔ مائی نیم از فائق اظہار حسین صدیقی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحبوں، عمران خان کی بہنوں نے جو باتیں سامنے رکھی ہیں وہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، ساری پرانی ہی باتیں ہیں اور ساری سچی باتیں ہیں، اور بے عمل اور بزدل مکار قوم جو ہے اس کے رویے پہ بھی آپ کے سامنے چند پوائنٹس رکھوں گا۔ ان کی پریس کانفرنس سن کر یہ اگر آپ کہیں کہ ون لائنر، بس مختصر ترین بتا دو مین پوائنٹ کیا تھا، جو میں سمجھ رہا ہوں اس ساری سچویشن میں، وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عوام کو عمران خان کی سلو ڈیتھ پروسیس کے ذریعے تیار کر رہی ہے۔ عمران خان کی سلو ڈیتھ پروسیس میں دیکھ رہا ہوں، اس کے لیے عوام کو تیار کیا جا رہا ہے۔ ورنہ یہ حرکتیں کیوں کی جائیں گی مجھے بتائیے؟ اگر یہ سچے ہوتے، ان کی نیت اچھی ہوتی تو ڈاکٹرز کو، اس کے ڈاکٹرز کو ملنے دیتے، اس کے گھر والوں کو ملنے دیتے۔ ان کو نہ ملنے دینا، اس سے بڑا سائن بورڈ آپ کو اور کہیں نہیں نظر آئے گا کہ نیت خراب ہے، کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، اور جو کیا ہے اس کو چھپانا چاہتے ہیں۔ جو کیا ہے اس کو چھپانا چاہتے ہیں، اور آج کل وہاں پر یہ غور و فکر بھی ہو رہا ہوگا کہ مکمل خاتمہ کیسے کیا جائے۔ وہ جو میں نے شروع میں کہا کہ سلو ڈیتھ پروسیس کے لیے عوام کو تیار کرو کہ وہ ابھی سے جھٹکے لگتے رہیں، پھر وہ اس ساری چیز کو قبول کر لیں۔ دیکھیے، یہ جو نہیں ملنے دے رہے، اس کے ذریعے کیا کر رہے ہیں؟ یہ ٹائم گین کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ٹائم اسی لیے گین کر رہے ہیں نا کہ پچھلے گناہ چھپا سکیں اور عوام کو ذہنی طور سے مختلف جھٹکے دے کے تیار کریں ایک بڑے حادثے کے لیے۔ یہ ہے مکمل پکچر۔ اب اس پہ کچھ اور بھی بات کر لیتے ہیں۔ مجھے بڑا دکھ ہوا یہ سن کر کہ عمران خان نے اپنی بہن سے کہا کہ میرے لیے آواز اٹھاؤ، یہ مجھے یہاں مار دیں گے۔ وہ باہمت آج تک جس نے زندگی میں کسی سے کچھ نہیں کہا، آج ایک بھائی نے بہنوں کو آواز دی ہے، پارٹی کو آواز نہیں دی۔ وہاں تو سب بہت بڑی تعداد میں دشمن، جاسوس بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کیا توقع رکھیں گے؟ ان حالات میں بھی، ابھی اس کا ذکر میں آگے چل کے کروں گا، ان کے چہروں سے نقاب اٹھانا چاہیے ہم سب کو۔ آج ایک بھائی بہن سے کہہ رہا ہے میرے لیے آواز اٹھاؤ، میرے ڈاکٹر کو بلاؤ، میرا بلڈ ٹیسٹ میرے ڈاکٹر سے کراؤ۔ ان کی ٹیکنیک یہ ہے، ابھی تک یہ دیکھیے اس پہ یہ کارگر ہیں اپنی ٹیکنیک پہ، کہ اس کو ذہنی اور جسمانی طور سے اتنا کمزور کر دو کہ وہ جو میں نے شروع میں کہا نا کہ گریجولی، آہستہ آہستہ کر کے ہمت بھی ٹوٹ جائے، جسم بھی ساتھ چھوڑ جائے۔ آپ کبھی تصور کر سکتے ہیں کہ عمران خان بہن سے کہتا کہ میرے لیے آواز اٹھاؤ؟ اس نے تو آج تک کچھ نہیں مانگا، کچھ نہیں کہا۔ اس کو ذہنی طور سے انہوں نے اتنا کمزور کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ قوم اب بھی نہیں اٹھی۔ یہ جو میڈیکل رپورٹ انہوں نے جمع کرائی ہے سپریم کورٹ میں، یہ کلینکل رپورٹ نہیں ہے، یہ کنٹرول رپورٹ ہے۔ بلکہ یہ رپورٹ ہی نہیں، یہ ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے۔ بتائیے، جس میں ڈائیگنوز تک نہیں ہے صحیح، وہ رپورٹ جمع کرائی گئی، اور وہ جو ہے یایا
وہ اس کو قبول کر لے گا چیف جسٹس جو ہے. تو ایسے کب تک کام چلے گا؟ دیکھیے مریض کہہ رہا ہے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور محسن نقوی کہہ رہا ہے ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب سلمان صفدر ملنے گئے تو عمران خان نے اپنی اس آنکھ پر جس سے نظر آتا اس پہ ہاتھ رکھا اور جس سے نظر نہیں آ رہا تھا اس کو ایسے رکھ کے سلمان صفدر سے کہا سلمان اس آنکھ سے تم مجھے نظر نہیں آ رہے، میں تمہیں نہیں دیکھ سکتا. اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس آنکھ کی پوزیشن کیا، کہاں تک وہ کام کر رہی ہوگی کہ وہ اتنا لمبا تڑنگا آدمی اس کو نظر نہیں آ رہا اور کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے نظر نہیں آ رہا ہے سلمان. اس آنکھ کی روشنی کتنی ہوگی جس کو اب دعویٰ کر رہے ہیں حکومتی لوگ کہ 70% وہ ہو گئی 85 سے اور اب ہم اور کر رہے ہیں اور بہتر ہو جائے گی. یہ آہستہ آہستہ سارے جسم کے خون میں جو کلاٹ پیدا کیے ہیں وہ اپنا کام دکھائیں گے. اس سے پہلے بھی یہ زہر کے ذریعے مار چکے ہیں. وہ شہباز شریف اپنے خلاف گواہی دینے والوں کو مروا چکا ہے، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا. کتنی کہانیاں ہیں، سچی باتیں، کتنے لوگوں کو آج تک مروایا ہے انہوں نے. محسن نقوی کہتا ہے کہ نئی جیل بنے گی، بس وہاں ان کو شفٹ کر دیں گے، وہاں ان کا علاج ہوتا رہے گا، رہائی کی کوئی بات ہی نہیں ہے. آج ایک بھائی بہنوں کو آواز دے رہا ہے اور اس پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ مصلحتوں کا شکار ہے، خوف کا شکار ہے، لالچ کا شکار ہے. اب آپ یہ دیکھیے یہ گنڈا پور جو ہیں ان کو دوبارہ لانچ کیا گیا ہے. یہ تحریک کے اندر بریک لگانے کے لیے آئے ہیں. یہ تحریک میں یہ پھوٹ ڈلوانے آئے ہیں کہ علیمہ خان، بشرا بی بی اور پارٹی کے لوگوں کو یہ سمجھانے آئے کہ ان سے غلطی ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ڈی چوک چلو اور حالات یہ ہیں اور آگے حالات خراب ہو جائیں گے، میں تمہارا ہمدرد ہوں. یہ ہمدرد ہے؟ صاحب مجھے عمران خان کی جرت اور آج اس کی بے بسی دیکھ کر اور اس غدار قوم کی غداری دیکھ کر ایسا اس وقت میرے احساسات ہیں کہ میں زیادہ کچھ کہنے سے ذرا بڑا مجبور ہو رہا ہوں، کہہ نہیں پا رہا ہوں. پھر بھی میں کلوزنگ کی طرف چلتا ہوں اور 5 پوائنٹس میں نے لکھے تھے وہ میں آپ کو ضرور پیش کر دیتا ہوں. دیکھیے پوائنٹ نمبر 1، پہلے یہ لیڈرشپ کہتی تھی، یہ لوگ کہتے تھے کہ لوگ نہیں نکل رہے، لوگ نکلیں گے تو پھر ہم لیڈ کریں گے. یعنی لیڈر کا تو کام ہوتا ہے لوگوں کو اٹریکٹ کرنا، باہر نکالنا. اور یہ آج تک یہ کہتے رہے نہیں پہلے لوگ باہر آ جائیں پھر لیڈرشپ باہر آئے، ہم لیڈ کریں گے، آگے آئیں گے. اب اس وقت سوابی میں ہزاروں لوگ جمع ہیں، اس وقت کے پیچھے لاکھوں لوگ اسلام آباد کی طرف آنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ان کا ساتھ نہیں دینا چاہتے. یہ کہتے ہیں لوگ نکل نہیں رہے اور پھر یہ شرط عائد کر دیتے ہیں کہ نہیں وہ تو فائق صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن پنجاب سے بھی تو لوگ نکلیں، تم پنجاب کے انتظار میں کیوں ہو؟ پنجاب جتنا نکل سکتا تھا وہ نکل گیا، اس سے زیادہ وہ امید نہیں ہے. سندھ سے بھی لوگ نکلیں، تمہیں کیا مطلب سندھ سے کہاں لوگ نکلیں گے؟ پنجاب سے جو لوگ نکل رہے ہیں ان کو شامل کرو اور جو سرحد سے آ رہے ہیں ان کو شامل کرو، جو بلوچستان سے آ سکتے ہیں ان کو شامل کرو اور نکلو. پوائنٹ نمبر 2، دیکھو کل بھی میں نے ایک بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ان حالات میں، ایمرجنسی حالات میں ہاں یا نہ کی سوچ میں رہنا، بر وقت فیصلے نہ کرنا آپ کو شکست کے قریب لے جاتا ہے. یہ جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں نا، بہانے بنا رہے ہیں، یہ آپ کو شکست کے قریب لے جائیں گے. پوائنٹ نمبر 3 کہتے ہیں کہ دیکھیے ہماری
تیاری پوری نہیں ہے، اس وقت ہنگامی حالات ہیں. دیکھو جب تحریکیں چلتی ہیں نا تو اس کی تیاری ہنگامی طور پہ ہی کی جاتی ہے. کامیاب تحریکیں پڑھ لیجیے آپ، ہنگامی طور سے ہی ان کی شروعات ہوتی ہے، ہنگامی طور سے ہی وہ آگے بڑھتی ہیں. یہ تمہاری پھوپھی بیگم کا ولیمہ ہو رہا ہے جو تم پہلے سے کارڈ بنواؤ گے اور چھپواؤ گے اور سب وہ کرو گے. کیا بہانے بازی کرتے ہو؟ ہنگامی حالات میں ہی فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور سیاست میں ہنگامی حالات میں صحیح فیصلے کرنا، ہمت والے فیصلے کرنا، وہی ونر ہوتا ہے، وہی پرو ایکٹیو ہوتا ہے. اور یہ بہانے بازیاں کرنا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ابھی ہم پلاننگ کریں گے. 2 سال تو ہو گئے تمہیں پلاننگ کرتے ہوئے. کبھی کہتے ہو محرم آ گیا، اب رمضان آ گیا، پھر عید آ گئی، پھر سرد موسم آ گیا. سب بہانے. تحریکیں یہ تھوڑی دیکھتی ہیں. پوائنٹ نمبر 4 ایک اور جو میں نے ریڈ آؤٹ کیا ہے یا کچھ لوگوں سے بات کی جو اندازہ ہوا پاکستان کے، کہ فرما رہے تھے ایک صاحب، لیکن دیکھیے فائق صاحب ایک چیز پہ دیکھیے، ہم صحیح وقت کا انتظار کر رہے ہیں، صحیح وقت پہ ہم نکلیں گے. تو میں نے کہا دیکھو، صحیح کام کے لیے ہر وقت صحیح ہوتا ہے، غلط کام کے لیے ہر وقت غلط ہوتا ہے. اگر تم صحیح کام کرنے جا رہے ہو تو پھر اللہ سے دعا کرو اور اس پہ نکلو، بہانے بازی مت کرو. صحیح کام کے لیے ہر وقت صحیح ہوتا ہے، یہ بہانہ مت بتاؤ، ایسے مت کہو. اور آخری پوائنٹ نمبر 5، دیکھو یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں نا، خوف کی وجہ سے کر رہے ہیں، کمزور کردار کی وجہ سے کر رہے ہیں، مفادات کی وجہ سے کر رہے ہیں، یا اس وجہ سے کہ یہ نئی جو لیڈرشپ سامنے آ رہی ینگسٹر کی، یہ نہ آ جائے، ہمارا کیا ہوگا، جو کچھ بھی ریزن ہوگا، اس میں سے ٹوٹے پھوٹے بہت سارے ریزن ہوں گے. یہ اس طریقے سے اپنے دشمن کو ٹائم پرووائڈ کر رہے ہیں. جو اس کی سب سے بڑی ڈیمانڈ اس وقت ایک چیز ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم گین کر سکے. اس وقت اس کو ٹائم دینا ایسے ہی ہے جیسے تم ایک گرتے ہوئے نظام کو آکسیجن دے رہے ہو. ایک ایسا مریض جو بالکل جس کو آکسیجن اگر ہٹا دیں تو وہ ختم ہو جائے گا یہ سسٹم، تم اس کو آکسیجن پرووائڈ کر رہے ہو. اب وہ اپنا کام کر رہا ہے. وہ تم کو جھوٹ کے ذریعے یہ کہہ رہا ہے اگر تم آئے ہم 10,000 لوگ مار دیں گے، تاکہ تمہارے اندر خوف پیدا کرے. اور کچھ حضرات نے یہ خوف خرید بھی لیا، اور ایک صاحب فرما بھی رہے تھے اگر ایسے گئے تو اتنے لوگ مار دیں گے. اب یہ انٹرنیشنل میڈیا اتنا انٹرنیشنل لیول پہ آپ اس قدر اس وقت ریڈار میں فوکس میں ہیں ان کے، یہ اب 10,000 لوگ کیا 10 لوگ ان کو مارنا مشکل پڑے گا جی. لیکن وہ چونکہ تمہیں پہلے اس سے ڈرا چکے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے ہمارے کیا لوگ ہیں، پھر میں آج کچھ غلط الفاظ کہہ دوں گا تو برا مت مانیے گا. یہ سیاسی پگمیز، یہ بونے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کہاں سیاست کی ہے، کہاں پڑھا ہے، کتنی تحریکوں کو جانا ہے. دیکھیے آج یورپ اس کے ساتھ ہے، فلاں اس کے ساتھ ہے، اور یہ ہے اور وہ تو مار دے گا. ان کا یہ کام ہے یہ پروپیگنڈا کرانا، ان کا کام ہے فیصل واڈا کو ہائر کرنا، ان کا کام ہے گنڈا پور سے کام لینا. کیا تم نہیں سمجھتے ان چیزوں کو؟ اگر تم نہیں سمجھتے تو یہ فیلڈ تمہارے لیے نہیں تھی. ان کا پروپیگنڈا اپنے کانوں میں وہ انڈیل دیتے ہیں ان کے کانوں، پھر یہ اپنی زبان کے ذریعے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. خوف ہے 10,000 لوگ مار دیں گے اگر ہمارے پاس پوری تیاری نہیں ہے. ہنگامی حالات میں ہنگامی فیصلے ہوتے ہیں، ہنگامی ہی تیاری ہوتی ہے. ایسے نہیں ہوتا بہت زیادہ پلاننگ کے ساتھ. کتنی تحریکیں آج تک ایسی چلی ہیں جو بڑی پریسائز کنسائز جا رہی ہیں، اور ایسا تھوڑی ہوتا ہے یار تحریکوں میں. بہرحال عمران خان نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ مجھے مرسی کی طرح جیل میں مار دیں گے. آج پوری مسلم امہ دیکھ رہی ہے، اور میں اور آپ خصوصاً جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، کہ ہمارا دل، ہمارا جگر، ہمارا لیڈر، ہمارا کیپٹن، ہمارا محبوب ظالموں نے جیل میں بند کیا ہوا ہے، اور یہ جیل کی دیوار نہیں توڑ سکتے.
یہ کسی دوسرے ملک میں نہیں بند ہے وہ. تم جیل کے باہر جا کے نعرے لگا کے آ جاتے ہو قیدی نمبر 804 میرا یار تیرا یار. یہ یاری دوستی تھوڑی ہے. تحریک ایسے تھوڑی چلتی ہے. کامیابی ایسے تھوڑی ملتی ہے. شروع سے تحریک ہی غلط چلائی ہے. روز میں کہتا ہوں مجبور ہوں میں کیا کروں کہ میرے ذہن میں بات آتی ہے تم نے اپنی تیاری نہیں کی تھی. جو اپنے آپ کو تیاری نہیں کرتا نا, who don't plan, it's mean he is planning to fail. جو اب تیاری نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو برباد کرنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے. وہ نہیں کی تم نے پہلی تو یہ. اب جب ہنگامی حالات میں پورا انٹرنیشنل میڈیا تمہارے ساتھ آ گیا ہے, پوری دنیا کی نگاہیں عمران خان اس کی بیماری پہ فوکس ہیں, وہ یہ کہہ رہی ہے تو تم اعتزاز احسن جیسے شخص کو آگے رکھ کے چلو. اس نے بالکل صحیح بات کہی کہ تمہارا نعرہ یہ ہونا چاہیے عمران کو رہا کرو, علاج خود کرائے گا. یہ بات میں ایک عرصے سے اپنے ہر پروگرام میں کہتا آیا ہوں. اعتزاز صاحب نے اس کو دریا کوزے میں بند کر دیا. ان کے پاس جاؤ, بیٹھو, ان سے ریکویسٹ کرو کہ ہم سے تو نہیں چل رہا, آپ اس کو ذرا چلا دیجیے, آگے بڑھا دیجیے. اس کی بڑی دوستی ہے عمران سے, وہ کرے گا آپ کے لیے کام. بہت افسوس ہے کہ میں ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہوں کہ جس میں مکاری زیادہ اور محبت کا ڈھونگ ہے, وفاداری نہیں ہے. آج ایک بہادر لیڈر ایک غدار قوم کے لیے جان دے رہی ہے. اس کو قسطوں میں قتل کر رہے ہیں, ان کو ذہنی طور سے تیار کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. ہاں, یہ کہہ کے دور ہو جاتے ہیں موت و زندگی کا فیصلہ تو اللہ نے کیا ہے, وہ تو اللہ ہی کرتا ہے. لیکن تم کیا کرتے ہو؟ تم بھی تو کہو. میں تو جو کچھ میرے دل میں آتا ہے وہ کہتا ہوں. آپ بھی اگر میری بات سمجھ میں آتی ہے تو اس کو آگے بڑھائیے گا, شیئر کیجیے گا. ایک اچھا سا شعر سنتے جائیے کہ مجھ سے تو وہ کہتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ مجھ سے تو وہ کہتا ہے کہہ کے جو ہے سچ, تم بھی تو کہو تم سے خدا کچھ نہیں کہتا. یہ حالات تم دیکھ رہے ہو, اس پہ تم شیئر بھی نہیں کر سکتے. اگر یہ خیالات غلط ہیں ہمارے تو آپ بھول جائیے, لیکن اگر یہ حق اور سچ پر ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر کیجیے.